الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، رمضان المبارک کا پاکیزہ اور مقدس مہینہ اپنی پہلی منزل مکمل کر کے درمیانی منزل میں اختتام کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے. ایک تصور تھا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک کی وہ بہاریں بڑی شدت سے جس کا انتظار تھا، وہ رمضان آیا اور تقریباً نصف کے قریب اپنے ایام، اپنا دورانیہ گزار کے بڑی تیزی سے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح ہر انسان کی زندگی بھی بہت تیزی سے اختتامی منازل کی طرف سفر کر رہی ہے. انسان کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے، انسان کی نظر حالات پہ ہوتی ہے، لیکن ہر اٹھنے والا قدم انسان کو قبر کی جانب لے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو توبہ کا مہینہ قرار دیا ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ما سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت کے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ کے ہاں عزت ہے ان گناہ گاروں کی، اللہ کے ہاں وقار ہے ان گناہ گاروں کا جو گناہ ہونے کے بعد سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، وآخرہ عتق من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کے نزول کا یہ دورانیہ ہوتا ہے. یہ 10 دن اور 10 راتیں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. نمبر 2 اوسطہ مغفرہ، درمیان کے 10 دن گناہ گاروں کی مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی تو تگ و دو کرے،
اپنے گناہ بخشوانے کی صدق دل سے طلب لے کر آئے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری اشرہ ہے پھر وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کا سودا ہے کہ بس جہنم سے آزادی مل جائے۔ سب سے قیمتی سودا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرما کے اس بندے کو رحمت کا مستحق بنا دے، اور اس کے بعد جو اس سے کم لیول کا درجہ ہے وہ ہے کہ چلیں مغفرت ہی ہو جائے، جو غلطیاں ہوئیں ان کی معافی ہی مل کے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اور اس سے بھی کم درجہ ہے کہ چلیں جہنم سے آزادی ہی مل جائے۔ یہ بھی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے کو قیمتی بنا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا قدردان بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کہتے ہیں تاب الی اللہ، اس نے اللہ کی جانب رجوع کیا، اور جب اللہ کی جانب سے پلٹ کے نظر رحمت ہو جائے تو کہتے ہیں تاب اللہ علیہ، اب اللہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے ہیں، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اس نے جو رجوع کیا تھا اللہ کی جانب سے اس کے رجوع کی قیمت لگی ہے۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ کب تک ممکن ہے؟ کب تک توبہ ممکن ہے؟ انسان زندگی کی کس گھڑی تک اگر توبہ کر لے تو کام بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک سکرات کا عالم نہ شروع ہو جائے، جب تک موت کی تلخیاں نہ شروع ہو جائیں، جب تک روح کی پرواز کا سفر نہ شروع ہو جائے، تب تک اللہ جل جلالہ اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی گھڑی انسان غافل نہ رہے، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو اللہ کے ہاں قبولیت کی، کہ انسان کی زبان سے استغفر اللہ کا جملہ نکلے اور اللہ کے ہاں وہ کام کر جائے، اللہ کے ہاں وہ کام کر جائے۔ اس لیے غافل تو کسی گھڑی نہیں ہونا۔ آج تک جو گناہ ہوئے، ایمانیات کے ضمن میں، اعمال کے ضمن میں، عقائد کے ضمن میں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ کبھی شرک ہوا زندگی میں، بدعات و رسومات ہوئی زندگی میں، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف پلٹ آئیں، آقا علیہ السلام کی سنت والی زندگی کی جانب اپنی زندگی کو پلٹا دے دیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا، کام انشاءاللہ سنور جائے گا۔ توبہ کے 4 ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں وغیرہ، اس طرح توبہ کے بھی کتنے ارکان ہیں جی؟ 4 ارکان ہے۔ سب سے پہلا رکن ہے اعتراف بالذنب، انسان اپنے گناہ کا اعتراف تو کرے، جرم قبول تو کرے اپنا۔ جس بندے نے جرم ہی قبول نہیں کرنا سیکھا تو وہ توبہ کرنا کیا سیکھے گا، وہ معافی مانگنا کیا سیکھے گا؟ اس لیے سب سے پہلے یہ تصور بٹھائے کہ بھائی قدم غلط اٹھ گیا ہے، یہ غلطی میری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اقلاع بالذنب، اعتراف بالذنب اور اقلاع بالذنب۔ اقلاع بالذنب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے وہیں قدم روک لے، گناہ کی طرف بڑھتا نہ چلا جائے۔ توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اعتراف کرے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پہنچ گیا، تصور آیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اقلاع بالذنب، وہیں پہ اپنے قدموں کو کیا کرے بھائی؟ روک لے، اگلا قدم نہ اٹھائے۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ عزم اللہ یعود ابدا، عزم اللہ یعود ابدا، کہ بھائی جو کر لیا ہے اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ سے ایسا فعل نہ کرنے کا تہ دل سے وعدہ کرے۔ کسے کہتے ہیں عزم بالجزم، ہاں جی، مضبوط وعدہ کرے اللہ سے، مضبوط تہ دل سے وعدہ کرے کہ میرے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ نمبر 4 کیا؟ الاستغفار، اب اس کے بعد استغفار کے پانی سے میل کچیل کو دھوئے تو اللہ رب العزت اس کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ یہی تو وہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنے ارکان ہیں جی؟ سب سے پہلے اعتراف کرے جرم کا۔ نمبر 2 جہاں قدم ہے وہاں رک جائے۔ نمبر 3 آئندہ ایسا قدم نہ اٹھانے کا اللہ سے
وعدہ کرے، اور نمبر 4 کیا کرے؟ استغفار کا پانی ڈالے، اب دھوئے، اب پاکیزہ کرے اپنی زندگی کو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص راستے میں چل رہا ہے کہ اچانک گندگی ہے، کیچڑ ہے، اس میں اچانک بے خیالی میں اس کا قدم پڑ گیا، قدم آلودہ ہو گیا، گندا ہو گیا، جوتے خراب ہو گئے، قدم اس کا پڑ گیا، تو سب سے پہلا وہ کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا اس کے ذہن میں جو فٹ سے تصور آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ قدم غلط پڑ گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بھائی غلطی ہو گئی نا، نقصان ہو گیا، قدم غلط پڑ گیا۔ اس کے بعد دوسرا تصور کیا ہوتا ہے؟ اقلاع ہوتا ہے کہ اگلا قدم نہیں رکھنا، دوسرا قدم وہیں روک لیتا ہے کہ اب دوسرا قدم آگے نہ پڑے ورنہ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ عزم ہوتا ہے، عزم بالجزم، آئندہ اس راستے سے نہیں گزرنا۔ پھر ذہن میں تصور آتا ہے بس بھائی غلطی ہو گئی، قدم نہیں اٹھاتا اور آئندہ اس راستے سے نہیں گزرنا۔ اور چوتھا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ وہاں سے قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے، صاف پانی کا انتظام کر کے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے۔ یہی تو ہے کہ اگر پہلا قدم غلط پڑ جائے تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اپنا جرم قبول کرے، میرے سے غلطی ہوئی، یہ قدم پڑ گیا گناہ کی جانب، اور جہاں ہے وہاں قدم روک لے، دوسرا قدم نہ پڑے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے راستے پر نہیں چلنا۔ نمبر 4 استغفار کے پانی سے اپنے گناہوں کے دھونے کا انتظام کرے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہ درمیان کا عشرہ جو ہے اس میں تو استغفار کا پانی، مغفرت کا پانی وافر مقدار میں ہے میرے بھائی، وافر مقدار میں ہے۔ اوسطہ مغفرتن، فرمایا کہ یہ درمیانی عشرہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا جو میں نے آیت پڑھی تھی یہاں پہ حکم بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، سچی توبہ۔ سچی توبہ کے کتنے ارکان ہیں میرے بھائی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں۔ سچی توبہ کرو، مضبوط توبہ کرو، منافقت والی توبہ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کریں۔ ممکن ہے کہ جب انتقال ہو تو آخری بار زبان پہ توبہ کے الفاظ ہوں تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ آخری بار توبہ ہو تو ممکن ہے توبہ کی حالت میں موت آ جائے۔ تو اس لیے شیطان جب کسی توبہ کرنے والے بندے کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں پہ بندہ رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو شیطان بھی روتا ہے۔ بندہ اپنے گناہ پہ روتا ہے اور شیطان اپنی محنت کے ضائع ہونے پر روتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اہلکت الناس بالذنوب، میں نے گناہ کروا کے انسانیت کو ہلاکت میں ڈال دیا، میں نے لوگوں کو تباہی کی راہ پہ ڈال دیا ہے گناہ کروا کے۔ لیکن کیا کروں، میں نے اتنا عرصہ محنت کی، اتنا عرصہ میں نے محنت کی، میں نے ان کو تباہ کرنا چاہا، لیکن اہلکونی بلا الہ الا اللہ، انہوں نے 2 کلموں کے ذریعے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، انہوں نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، اپنے ایمان کی تجدید جو کر لیتا ہے میرے بھائی، شیطان کی وہ کمر توڑ دیتا ہے۔ اپنے عقیدہ توحید کی جو تجدید کر لیتا ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اس لیے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، شیطان روتا ہے، اپنی ہلاکت کا ماتم کرتا ہے۔ نمبر 2 الاستغفار، کہ ایک تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان کی تجدید کر لی، اور استغفر اللہ کہہ کر اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت کے پانی سے دھو دیا۔ میری ساری محنت اس نے ضائع کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ایمان کے معاملے میں غافل ہو یا اپنے اعمال کے معاملے میں غافل ہو۔ ہر لمحہ انسان کو چاقو چوبند رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ احد کے میدان میں وحشی نامی ایک شخص نے ان کو شہید کیا تھا، اور شہادت بھی کوئی عام طریقے سے نہیں، ان کو قتل کیا گیا، ان کے بدن کا مسئلہ کیا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، سینہ چاک تک کیا گیا۔
حتیٰ کہ وحشی نے بالآخر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اور شناخت ختم کرنے کے لیے چہرے پہ اتنی ضربیں لگائیں کہ شناخت ہی ختم ہو گئی. اب پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا, کس نے کیا, کس کے ساتھ, یہ کس کی لاش ہے, پہچان نہیں ہو رہی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی آ کر اپنے بھائی کی لاش پہچانتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پہ جا کر کھڑے ہوئے اور رو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, لئن انا حییت لاقتلن به 70 من صنادید قریش, کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں, چچا کے عوض میں کفار قریش کے 70 سرداروں کو قتل کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 سرداروں کو قتل کروں گا, لیکن اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو ایک کو بھی قتل نہ کرنے دے. بھائیو, مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ مرضیاں تو اللہ کی پوری ہوتی ہیں نا. ساری دنیا ارادے کچھ کر لے مگر میرے اللہ کا ارادہ کچھ ہو تو ساری دنیا کے ارادے اللہ کے ارادے کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں اور عاجز آ جاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے, ایک زمانہ گزر گیا, وقت کئی سال گزر گئے. اس وحشی کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام ملا, یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نا وہ کون سا قاتل ہے اور وہ کون سا مقتول ہے جو دونوں جنتی ہیں. قاتل بھی جنتی اور مقتول بھی جنتی ہے. ہاں جی, قاتل نے حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے اور پھر ایمان لا کر میرے نبی کا صحابی بن گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کی تو مغفرت فرما دی, وہ تو سید الشہداء بن گئے, اور اللہ نے قاتل کی بھی کیا فرمانی ہے؟ مغفرت. ایمان بڑی قیمتی چیز. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ علیہ السلام کو پیغام بھجوایا, یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ کا کیا ہوگا؟ تو پیغام ملا کہ آ جائیے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ وحشی کو آنے دو, اس کے قتل سے اس کی توبہ ہمیں زیادہ عزیز ہے, اس کے قتل سے اس کی توبہ ہمیں زیادہ عزیز ہے. وحشی کو پیغام ملا کہ آ جائیے. وحشی کہتے ہیں جی میں آ تو جاتا, لیکن قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ میرے آنے میں رکاوٹ ہے. سورۃ الفرقان کی ایک آیت, یہ میرے آنے میں اور توبہ کرنے میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. کون سی آیت؟ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار کرتے ہیں, اس کو مشکل کشا سمجھ کر, حاجت روا سمجھ کر, اس کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھ کے, اس کو الہ سمجھ کر جو بھی غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور جن لوگوں نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے. نمبر 3, ولا يزنون, جنہوں نے بدکاری کی ہے. فرمایا ان کے متعلق تو خیر نہیں ہے. یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غیر اللہ کی پکار کی یعنی شرک کیا. واشی کہتا ہے کہ میری شرک میں زندگی گزری ہے. اور یہ کہا گیا کہ کسی کو ناحق قتل, وہ بھی میں نے کیا, اور قتل کوئی ایسا ویسا تھوڑی کیا, میں نے تو بڑا ظلم کیا قتل کے موقع پر. اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے بدکاری بھی کی ہے زندگی میں. اب یہ تینوں گناہ تو میرے اندر پائے جاتے ہیں. اگر میری توبہ قبول نہ ہوئی, میں آ گیا اور مجھے وہاں سے رد کر دیا گیا تو کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت نازل فرمائی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ہاں یہ گناہ تو ہیں, لیکن ان میں سے جس نے توبہ کر لی اور یقین کر لیا اور عمل کیا نیک, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنے بھی بڑے گناہ لے کر آئے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا فیصلہ فرما دیں گے. حضرات محترم, ایک تو یہ بات ذہن نشین رہے, نیکیوں میں, گناہوں کے نیکیوں میں بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک بندہ اگر زنا کر رہا ہے تو اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے؟ نہیں. ایک بندہ قتل کر رہا ہے تو اس کا اجر لکھا جا رہا ہے؟ نہیں. یہ جو اس نے گناہ کیا, جتنا بڑا گناہ تھا اس پر اتنا بڑی توبہ چاہیے, جتنا بڑا گناہ تھا اس پر اتنی بڑی توبہ چاہیے. چنانچہ جتنا بڑا گناہ کیا اتنی بڑی توبہ کی, جتنا اس پر اللہ کی ناراضگی تھی اتنی اللہ کی رضا نصیب ہو گئی.
اتنی توبہ کی برکت سے اللہ کی کیا رضا نصیب ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آ جائیے، ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. وحشی بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ توبہ بھی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، اعمال بھی اپنے نیک بنا لوں. ان فی ہذہ الآیت شروطن، یہاں تو توبہ کی شرطیں لگا دی ہیں، یہاں تو شرطیں لگا دی ہیں کہ جی آئے توبہ کرے، ایمان لائے، عمل کرے. اگر میں کہیں پہ رہ گیا بیچ میں تو لگتا ہے کہ پھر مجھے ٹھکرا دیا جائے گا. ان فی ہذہ الآیت شروطن، یہ تو مشروط توبہ ہوئی. یہاں بھی دل ٹھک نہیں رہا ہے، توجہ کریں، یہاں بھی دل ٹھک نہیں رہا. اب میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے دوسرا مقام ایک اور نازل فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا کہ شرک نہ ہو زندگی میں. کیا نہ ہو بھائی؟ شرک جانتے ہو کیا ہے؟ بڑے رگڑے لگ چکے ماشاءاللہ. شرک اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں وحدہ، بولو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اور اللہ رب العزت کی ذات یا صفات یا عبادات یا اختیارات میں کسی اور کو بھی ساجی حصہ دار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے. تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی بخشش نہیں فرمائیں گے اس کی کہ جس نے شرک کیا، کہ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ. اللہ شرک والے گناہ کو معاف کب؟ شرک کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو شرک معاف نہیں ہے. زندگی میں اگر شرک سے توبہ کی تو شرک والا گناہ بھی معاف ہو گیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور فرمایا اس کے بعد اللہ چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی ہو، اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہیں گے تو سب گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک جیسا گناہ معاف، کیونکہ میرے بھائیو شرک اللہ کی غداری ہے. ملک میں ہر مجرم کے لیے گنجائش ہوتی ہے، لیکن قوم اور ملک کے غدار کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی کی گنجائش تو ہے، مگر غداری کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں. تو واشی کہتا ہے بات تو صحیح ہے، میں آ جاؤں توبہ کر لوں، سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، شرک معاف نہیں ہے، چلے میں شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہوں. ان فی ہذہ الآیت اختصاصا، ان فی ہذہ الآیت اختصاص، یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، یہاں تو اللہ کی مشیت اور چاہت کی بات ہے. مجھے کیا پتا اللہ مجھے معاف کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ کیسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں. میرے نبی کے چچا کے قاتل ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور جناب اپنا وزن بنا رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی بندے اور معبود کا ایک عجیب ہی رشتہ ہے، عجیب ہی تعلق ہے. اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جتنا بھی دور نکل گیا گناہ کر کر کے بالآخر وہ پلٹ آئے، اس لیے کہ یہی زیرو پوائنٹ ہے جہاں سے چلا تھا، بات بننی یہیں سے ہے. جتنا دور نکل جائے پلٹ کر پھر بھی اللہ کے در پہ آنا پڑے گا. کس کے؟ ہاں اللہ ہی کے در پہ آنا پڑے گا. بات بنتی ہی اللہ کے در پہ ہے. آ جائے. اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے. واشی کہتے ہیں ان فی ہذہ الآیت اختصاصا، یہاں تو اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل میرے پیغمبر فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے وہ بندے. کون؟ سارے بندے نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گناہ کر کر اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں کا نقصان کر بیٹھے ہیں گناہ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے. فرمایا ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ، کیسا معاملہ ہے. واشی نے کہا جی ہوں تو قاتل، توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن توبہ کیسے کروں؟ بڑا گناہ گار ہوں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں مجھ سے ہوئے. فرمایا توبہ کر لو، شرک معاف نہیں ہے، باقی سب غلطیوں سے درگزر ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں درگزر میرے معاملے میں ہو یا نہ ہو. تو پھر فرمایا کہ اگر تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو جانوں پہ ہر زیادتی کرنے والے بندے کے لیے میں اللہ کا اذن عام ہے، اعلان عام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس
نہیں ہونا. اللہ سب گناہ بخشنے والے ہیں, سب گناہ اللہ بخش دینے والے ہیں. حضرت واشی آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی, ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واشی سے کارگزاری سننا چاہیے کہ آپ نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا, اور روئے جا رہے ہیں اللہ کے نبی, روئے جا رہے ہیں اللہ کے نبی. واشی بہت پریشان ہے, یا رسول اللہ میں نے آپ کا بڑا دل دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی توبہ تو قبول ہو چکی ہے, اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال تو کر دیا ہے, آپ سچے دل سے توبہ قبول ہو گئی. بس اتنی سی مہربانی کرنا کہ میرے سامنے بیٹھنے کی بجائے میری پیٹھ پیچھے بیٹھ جایا کرو, کہیں دائیں بائیں بیٹھ جایا کرو, تاکہ آپ کے چہرے پہ میری بار بار نگاہ نہ پڑے. میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا امیر حمزہ کے بدن کے 12 ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں, اس لیے میرے نگاہوں سے ذرا دائیں بائیں ہو کر بیٹھا کرو. معلوم ہوا میرے بھائی کہ جتنا بڑا بھی جرم ہو جائے, جتنا بڑا بھی گناہ اور قصور ہو جائے, مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا قیمتی مہینہ عطا فرما دیا, کتنا قیمتی. 1 کرو گے بدلے میں 70 ملے گا, اور جناب چل کے آؤ گے اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی, سینے لگا لے گی. اللہ کی رحمت نوازنا چاہتی ہے. کون بندہ ہے نادان جو پھر بھی اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو بدلے میں کتنی نیکیاں دیں گے؟ 10 نیکیوں کا اجر ملے گا. کرے گا ایک, لکھی 10 جائیں گی. امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ اس بندے کی بدنصیبی کی کیا کہنے کہ جو ایک نیکی کرے تو بدلے میں 10 لکھی جائیں, ایک گناہ کرے تو بدلے میں 1 گناہ لکھا جائے, لیکن دن قیامت کے آئے تو اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہوں کا تول بڑھ جائے. فرمایا اس کی بدنصیبی کے کیا کہنا, اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک کے بدلے 10 ہے. اور میرے بھائیو, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تو وہ ہے کہ ایک کے بدلے 70 ہے, ایک کے بدلے 70 ہے. نوافل پڑھے تو فرائض کا اجر ہے, ایک فرض پڑھا تو 70 فرائض کا اجر ہے. شرط ایمان ہے, شرط اللہ پر کامل یقین ہے, بنیاد عقیدہ توحید پہ ہو, بنیاد ایمان پر ہو, عقیدہ سچا کھرا اور صاف ستھرا ہو. ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد باقی تقصیرات کو اپنی وحدانیت کے عقیدے اور ایمان کی برکت سے انشاءاللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب آپ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گناہ ہوئے ہیں تو توبہ لازم ہے, گناہ ہوئے ہیں تو توبہ لازم ہے. نہیں, گناہ پر توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ اللہ سے تعلق بڑھانے کا ایک بہانہ بھی ہے, اللہ سے تعلق بڑھانا ہے. ایک ہے تعلق بنانا. تعلق بنانا یہ ہے کہ گناہ معاف کرا کے اللہ سے تعلق بنانا ہے, اور بڑھانا کیا ہے کہ گناہ تو ذمہ نہیں ہے, بس اتنا توبہ کریں کہ اللہ کے ہاں قیمت زیادہ لگ جائے, اللہ سے اور قرب نصیب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا اور تعلق مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں, ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوا ہم نے خود گنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں کتنی بار استغفار کی. استغفر اللہ کہیے ذرا. لیکن میرے بھائی, استغفار کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے تو ہم استغفار کریں, استغفر اللہ کہیں, ہمیں معنی مفہوم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے تو یقیناً اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے, آپ کو رٹے رٹائے کسی دوسری زبان کے جملے یاد کرا دیے گئے. مثلا آپ اردو دان ہیں اور آپ کو فارسی یا انگلش کے جملے یاد کرا دیے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ اس کے بعد چلے گئے اور انگلش میں جملے بولے جا رہے ہیں, آپ کو ان جملوں کا خود بھی مفہوم اور معنی پتہ نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کے دل میں معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی پتہ بھی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے بھائی, اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ کے کتنے ارکان ہیں جی؟ شابہ یاد رکھ, کتنے؟ 4 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن یہ ہے توبہ کا, سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی تسلیم کرے.
اقبال جرم کرے. جب اقبال جرم کر لے گا تو بہت سارے دروازے نرمی کے انشاءاللہ کھل جائیں گے, اس کے لیے آسانی کے دروازے اللہ کی جانب سے کھل جائیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جہاں قدم ہے وہاں رک جائے. اب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے, اپنی زندگی دوسری جانب, دوسرے رخ کو موڑ دے, اللہ کے حضور موڑ دے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا اللہ سے کیا کرے؟ وعدہ کرے. استغفار زبان سے کہنا ہے استغفر اللہ. کہیے ذرا محبت سے, استغفر اللہ. اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں, یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے بارہا مرتبہ یہ عمل کیا کہ جب زندگی میں کوئی امر حزین پیش آتا, کوئی شدید کسی مشکل میں گھر جاتا, دینی دنیاوی کوئی مشکل ہوتی اگر, تو فرمایا کرتے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ میں استغفار کرتا. اللہ استغفار کی برکت سے میرا وہ سنگین سے سنگین معاملہ بھی حل فرما دیتے تھے. کتنی مرتبہ جی؟ یہ کثرت ہے, یہ کثرت ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جب 1000 مرتبہ کہنا استغفر اللہ, زبان سے استغفر اللہ کا لفظ ادا ہو اور نگاہ اپنے کسی گناہ پہ جائے, میرے اللہ میرا وہ والا گناہ معاف فرما دے, یا اللہ میرا وہ والا گناہ, میری وہ والی غلطی, میری وہ والی زیادتی. ایک ایک گناہ پہ انسان رک رک کر تصوراتی چوٹ لگائے, استغفار کرے اور تصور میں اپنے گناہ پہ چوٹ لگائے, یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے, یہ گناہ معاف کر دے. انشاءاللہ 1000 مرتبہ استغفار مکمل ہوگی. ممکن ہے کہ اللہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر چکے ہوں انشاءاللہ. اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مکمل دل کی توجہ ہے. دل کی توجہ سے میرے بھائیوں یہ مبارک عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں تو عام معافی کا اعلان ہے, عام معافی کا اعلان ہے. جو آئے گا وہ بخشا جائے گا, جو آئے گا انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم نے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. لیکن معافی کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے جی؟ تاجر بیٹھے ہیں, ناپ تول میں کمی ہے, تو انشاءاللہ آج سے تہیہ کریں گے کہ یا اللہ آج سے میں اپنا ہاتھ روک رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد کبھی ناپ تول میں کمی. بولتے نہیں ہیں بھائی, بولیں بھائی. انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ کے حضور وعدہ کرنا ہے. بھائی پتہ نہیں کتنا زندگی ہے, پتہ بھی نہیں اگلے قدم پہ موت ہو, یہاں سے نکلیں بار پتہ نہیں آج اس جمعہ میں ہم سب جمع ہیں, اگلے جمعہ ہم میں سے کون کون ہمارے ساتھ نہ ہو. کون کہہ سکتا ہے؟ کتنے ہمارے دوست سواب پچھلے رمضان میں تھے مگر آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں زندگی میں جو گناہ ہے انسان کو اپنی زندگی کا معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ اسے تہیہ کریں کہ چن چن کے اپنی زندگی سے انشاءاللہ گناہوں کا کچرا باہر کریں گے. انشاءاللہ گناہوں کا کچرا باہر جائے گا, پھر کیا ہے اندر انشاءاللہ ایمان اور عمل کے پھولوں کی خوشبو مہکے گی. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.